الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں آپ سب حضرات کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ مشقت اور جانفشانی سے بہت لوگ آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سفر تو سفر ہی ہے، لیکن جو سفر اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے وہ سفر در مبارک ہے۔ کسی خاص نیت سے آپ جائیں سفر کرنے، مضمون نہیں کمانے کے لیے جاتا ہے، آئندہ کہہ جاتا ہے، لیکن ایک وہ سفر جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے مجمع پر دیکھنے کی توفیق دی۔ اللہ ہم سب لوگوں پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، حدیث والا جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جب صالحین کے ذکر پر رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ رسول کے ذکر پر کیا ہوگا، کیا اور زیادہ نازل ہوگی؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ کہتے ایک بزرگ تھے، اپنی مجلس میں انہوں نے پڑھا محمد البشر لا کالبشری، محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری۔ محمد بھی بشر ہے لیکن ہمارے یہاں سمجھ اسے نہیں کہ مثال اسے کہ یاقوت پتھر ہے، کہ خوبصورت سنگمرمر ہے، اور عام پتھر بھی ہے، پتھر اس کو بھی کہا جاتا ہے، پتھر اس کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن قیمت میں فرق، سنگمرمر ہے اس میں فرق، اس کی یہ ہے یہ ایک سے ایک فرق ہوتا ہے۔ تو بشر جو سنگ میں فرق ہے، پتھر میں فرق ہے، تو اگر بشر میں فرق ہو تو کیا تعجب ہے۔ ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، ایک اللہ والا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کنوا مع الصادقین، کنوا مع الصادقین۔ ایک وہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرو جس سے دوری پیدا ہو جائے، دین سے دوری پیدا ہو جائے، دین سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ایسے لوگ کتابیں نہ دیکھو جنہیں قلب میں کیا ہے بغاوت پیدا ہو، شکوک پیدا ہو۔ خود اپنے دین کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ تورات اور انجیل نازل ہوئی، بعض صحابہ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا تم کو قرآن بس نہیں ہے؟ حضور نے فوراً ٹال دیا۔ اس بنا پر سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، اس صحبت صالحین کی فکر کرو اور ایسی کتابیں پڑھو جو تمہارے ایمان کو تازہ کر دیں۔ اخبارات پڑھتے ہو، بہت اس کے لیے خریداری سب کچھ ہے، لیکن دین کی بات کی خریداری کیا مفت بات تب پڑھنی، یہ بھی غریبت ہے۔ دین کی بات ہے، اول تو جب سے اردو ختم ہوئی کتابوں کو پڑھنا پڑھانا بھی گھروں سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے امت کے لیے۔ اپنے دین سے، علوم دین سے علیحدگی، دوری بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم نے حضرت شاہ اللہ صاحب سے برابر سنا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اپنے دوست کے یہاں ایک صاحب گئے، وہ افطار پر بیٹھے ہوئے تھے، لائی کو انہوں نے کہا کہ افطار کر لو، تو رونے لگے، کیا افطار کریں؟ کہا بے شریف کہ تم کافر ہو گئے ہوگے، لیکن افطار تو کر لو۔ اس کے بعد پوچھا انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بددین شخص کی کتاب دیکھی جس کی وجہ سے اسلام سے بدزن ہو گیا میں۔ کتاب
اس وجہ سے یہ بھی صحبت صالح تھوڑا صالح قرآن، صحبت صالح تھوڑا صالح قرآن، صحبت میں اثر ہے، زہر کا اثر ہے اور خوشبو کا اثر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے کوئی عطر والا ہے، ابھی میں نے کہا کہ اتنی لیا رہا کرو بھائی، نہیں، عطر والا ہے، اس کے پاس جائے گا تو مل جائے گی، یا تو اتنی ہی مل جائے گی یا کچھ مل جائے گا۔ اور بڑھئی یہ لوہار کے آگے آگ ہی مل جائے گا، دھواں سے ضرور مل جائے گا۔ مثال دیا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا۔ میں کہتا ہوں کوئی شخص مثالیں دے نہیں سکتا تھا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ امثال انبیاء پر منکشف کیے جاتے ہیں، جس طرح وحی ہوتی ہے آیات کی، اس طرح امثال کی بھی وحی ہوتی ہے۔ مچھر کا ذکر حضور فرمایا، مکھی کا ذکر فرمایا، جو جیسا تھا اس کے مطابق آپ فرمایا۔ آپ کو قرآن نے کہا دیکھو نہیں، یہ شخص تو وہ ہے کہ مچھر کا ذکر کرتا ہے، مکھی ہے کہ پہلے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس کے مزاج کو وہی بیان کرے گا۔ کوئی مچھر کے برابر ہے تو اس کو ہاتھی کہا جائے گا؟ ہاتھی تھوڑی مثال دے گا، مچھر مچھر ہی کہا جائے گا۔ میں دوستو قرآن پاک کی تلاوت، اس کو سمجھنا جہاں تک ممکن ہو قرآن کو لازم کرو۔ قرآن بہت ہی متبرک کتاب ہے، کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ کرو، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے مطابق علماء نے جو لکھا ہے اس کو پڑھو، ضرور پڑھو، اپنے علم کو فراموش نہ کرو، کسی زبان میں پڑھو۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ پڑھو، کسی زبان میں پڑھو۔ اپنے علوم کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے، بہت عربی کا مشہور مقولہ ہے، اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے۔ ایک صاحب تھے، اس سیزن پر آئے، بہت سے لوگ تھے، وہ آئے تھے، بہت زیادہ ان کے اس میں جھولے میں سب چیزیں تھیں، اٹیچی کا ہے نا، اٹیچی میں تھی، ہم سب لوگ تھے۔ اٹھے اور کہا اٹیچی دیکھ رہا ہے سب کو، میں نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا، استنجا کرنے گئے رات میں اٹیچی۔ اس وقت مجھے بہت یاد رہا تھا، سب کے سامنے تھی وہ اٹیچی، کیسے غائب ہوگی نہیں سر، ان کے رہتے ہوئے اٹیچی غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ دوستو اپنی چیز کی حفاظت اپنی ہی کی جاتی ہے۔ قرآن کی حفاظت آپ کو ہی کرنا ہے، آپ کو تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔ تعلیم لکھا ہے، اس کا تعلم کا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو آپ تعلیم و تعلم پر لگائیں، دینی علم پر، ورنہ آپ کے بچے نماز روزے کا کچھ نہیں جانتے، نماز روزے کو تک کو نہیں جانتے۔ اس بنا پر تعلیم و تعلم بہت ضروری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تمہارے وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمہم اکرمنی، ان کا اکرام کرو گے تو میرا ہے۔ بہرحال انہوں نے ہو گئے تھے، ہمارے کیا ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ دوست نے کہا کہ آؤ افطار کر لو، تو وہی چلا جاؤ وہاں شافت رحمان صاحب کے بات بتاؤ ختم تھی، لیکن مجھے ابھی یاد آ گیا کہ یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت تھی زمانے میں، نہیں یہ بھی نہیں جانتے۔ گئے ذاتی وہاں شافت رحمان صاحب خدمت میں چلے جاؤ، گئے راہ شافت رحمان صاحب کو مخصوص ہو گیا کہ اس کے قلب میں اشکال پیدا ہو گیا اسلام سے، اور آئے پوچھا بھی نہیں اس سے، دیکھ کر کے سمجھ گئے یہ سب منکر آ رہا ہے۔ آئے جھپٹ کے گئے ہمارا یہاں، کہا بتاؤ تمہارے سینے میں کیا اشکال ہے، اسلام پر دیتے اشکال ہے۔ میں نے اس واقعے کو تمہاری کتنی مرتبہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سنا ہوگا۔ ثابت یہ کرتے تھے کہ ایک ایسی چیز ہے جو قلب میں ہوتی ہے۔ وہاں شاہ الرحمان صاحب انہیں لوگوں سے کتنی سوانح لکھی ہوئی ہیں، انہیں لوگوں سے تھے کہ ان کو مکشوف ہو گیا، جس کا قلب جو ہے ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اتقوا فراست المومن ہے کہ حدیث ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، وَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ ہمارے وہاں شاہ الرحمان صاحب انہیں لوگ میں تھے۔ ایک بزرگ تھے، یہاں لوگ جاتے بھی ہیں، نام ہو جاتے ہیں، فراز کا درجہ کہلاتا ہے۔ تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ
مجھ سے کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک نقشبندی بندی بزرگ بہت مشہور ہے، ان کی بات کچھ کرو، ان کی بات کچھ کرو، بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، نقشبندی بزرگ کچھ کہو۔ میں نے کہا ان سے کہ ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا کہ اللہ نے پیار کر لیا، بس پڑھ کر نقشبندی میں سجدہ جب کرتا ہوں ایسا مانتا اللہ نے پیار کر لیا۔ ایسا سجدہ یہ نہیں کہ ان پر ختم ہو گیا، اب بھی ہو سکتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے بندہ سجدہ جو کرتا ہے وہ ہے کہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے، یہ ہے۔ اب کسی کوئی کیفیت حاصل تو ہو سکتی ہے، یہ نہیں صرف امام شافعی رحمۃ اللہ کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کیا مجھ کو کسی چیز میں وہ لذت نہیں جو قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔ میں تو ان پر کہتے ہیں نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں، حضرت حاجہ فرماتے ہیں نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے، یہ قرآن سے تعلق حضرت حاجی صاحب کا ماشاء اللہ مشہور۔ مہاراج میرے دوستوں بزرگوں، اپنے دین کی حفاظت خود ہم کو کر لیں، اپنے لڑکوں کی حفاظت ہم کو کر لیں۔ آپ اس کے لیے مستقل انتظام کیجیے تاکہ فرائض اسلام سے واقف ہوں۔ جو منکرات ہیں اسلام میں ان سے واقف ہو تاکہ ان سے وہ بچ سکیں۔ آپ ان کو آزاد چھوڑیں گے تو آزادی بہت محبوب چیز ہے، جوانی میں سب سے زیادہ محبوب چیز آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں چاہتا۔ اس بنا پر آپ کو خود بھی اپنے کو آزاد رکھنا ہے پابند، اور اپنے بچوں کو بھی رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مرو اولاد کو کہتے ہیں مرو، اور یہ وہ ہے بہت عمدہ ہے، مرو اولاد کو امتصال عوامر و احترام نہیں، حدیث نہیں، ایک لیے مرو کا قول ہے، مرو اولاد کو امتصال عوامر و احترام نواہی، عوامر کے امتثال کا حکم کرو اور نواہی سے بچنے کا، یہ بہت مشہور ہے۔ مرو اولاد کو عوامر و احترام نواہی، اس بنا پر تمام حدیث قرآن موجود ہے۔ یہ ذریعہ جو ہے میرے دوستوں یہ بھی بہت بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک جلسہ ہوتا تھا ایسے ہی، اب اتنے ابھی نہ رہتے ہوں یا ہو سکتا رہتے رہے، حضرت ماں عبدالشکور صاحب نے رکھا قائم کیا تھا جلسہ، اب تک چل رہا تھا، 2-4 مہینے 2-4 سال سے نہیں ہو رہا، اب تک سینکڑوں سال چلا۔ ہمارے مدد بادشاہ رسول اللہ صاحب نوائے الہ آباد میں، تو مجھ سے خود اس کے منتظم سے کروایا کہ یہ جو الہ آباد میں دینی ہے فضا جو قائم ہوئی ہے انہی جلسوں میں سے ہوئی ہے، علماء سے تعلق رب، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اب نہیں ہے تو باقی اب نہیں ہے، وہ رب کرے۔ خود حضرت نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو دیوار زمین جو تھی وہ ہموار ہو چکی تھی، ہم نے آ کے بیج ڈالا ہے، اصل دین کی ہے وہ جلسوں سے ہوئی، مجالس سے، سال میں 2 جلسوں کو بھی کم ہے۔ ہمارے لڑکا ہے بحرین میں اور قابل ماشاء اللہ وہ زبان دکھاتا ہے، سنا دیکھا ہوگا، وہ کہتا تھا کہ ابا ہندوستان میں جو دین باقی ہے ان جلسوں سے باقی ہے، عرب کے ممالک میں کہیں بھی جلسہ ہو ہی نہیں سکتا، عوام میں اور علماء میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، حرم میں کون جا کے سنتا ہے خالی، کتنے لوگ عربی جانتے ہیں یہاں جاتے ہیں، کہاں عوام میں اور علماء میں یہاں جوڑ ہے، اس کی وجہ سے کم وضو نماز تو کچھ جانتے ہی ہیں، علمی اعتبار سے تو کچھ نہیں ہے۔ اس بنا پر دوستوں بزرگوں اس کی بھی میں قدر کرتا ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقی دے اور مزید طلب دے اور شوق اور ذوق دے، یہ جلسے قائم کریں اور اس سے متاثر ہوں۔ ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب ہمارے مشائخ میں سے وہی ہے، تقریر ہے، کہتے تھے جلسے والوں سے کہتے تھے دیکھو جو شریک ہو رہے جلسے میں سال بھر میں مائی کتنے جلسے ہوتے ہیں، یہ طے کر کے جاؤ کہ ایک عالم کی تقریر سے ایک بات تو ضرور ہم عمل کریں گے۔ تو کہا اگر 100 جلسے ہوتے ہی جلسے بہت ہوتے
تو سال بھر میں کتنے باتوں پر عمل ہو جائے گا؟ تم جاتے ہو 3 گھنٹے کی تقریر سنتے ہو، ایک بات بھی لے کے نہیں آتے ہیں، نہ تم کو یاد ہوتی ہے کیا جلسوں کو کارآمد بناؤ. یہ حضرت کی بات بہت کہتے ہیں. جلسہ ایسا تھا وہاں علی میاں وغیرہ سب آتے ہیں. کوئی مولانا علی میاں آئے تشریف لے گئے. جب جانے لگے جلسے میں تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں آپ جنت اور دوزخ متعلق ذکر کیجیے گا. پھر حضرت نے خود بتایا جنت اور دوزخ. یہ بات کی بنیادی چیز یہ ہے جنت بیان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں آیتیں جو نازل ہوئی ہیں جنت اور دوزخ متعلق نازل ہوئی ہیں، تاکہ جنت کی نعمتوں کو سن کر کے جنت والے اعمال کرے گا اور جنت میں جائے گا اس کے لیے. اور دوزخ کی آیتیں جو آئیں اس لیے تاکہ ان آیتوں کو سن کر کے خوف پیدا ہوگا. خوف پیدا ہوگا تو برائیوں سے بچے گا. یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے تو بالغہ میں ہے مولانا. اس بنا پر ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جنت کی دوزخ کی. خود مولانا عبدالمالی دریابادی نے کہا وہاں تھانوی سے کہ حضرت جنت اور دوزخ کا اللہ تعالیٰ تو بہت ذکر فرماتے ہیں، مولوی تو نہیں ذکر کرتے. کہا ہاں بھائی بات تو یہی اس سے ابھارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے. جزاؤں کو پیش نظر رکھو. یہ ہم جزائیں کر رہے ہیں، اس کا ہم کو بدلہ ملے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب تشریف لائے ہیں، ان کے والد ان کے شیخ نے بھیجا زبردستی. کہا نہیں جا، تم کو ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری مدینے میں ضرورت نہیں ہے، جاؤ. کہا حضرت وہاں جاؤں گا بعد. کہا اس کا فائدہ ہوگا؟ کہا بہت فائدہ ہوگا اور فائدہ ہوگا، جاؤ تم وہاں کام کرو. آتے ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ فرید الدین شیخ فرید جو وزیر اعظم تھا شاہجہاں کا، لکھا اس کو خط. اخلاص ہے کیا معمولی خط لکھ رہا؟ اب تک معمولی چپراسی کو نہیں لکھ سکتا، مسلمان کو نہیں لکھ سکتا، دوسرے چھوڑے دیجیے. شیخ وزیر اعظم شیخ فرید بہت مشہور. کہا اخلاص عمل کا خیال رکھو. اب دیکھیے اخلاص عمل کا تو اچھے جگہ نہیں کوئی ذکر بھی نہیں آتا اخلاص عمل کا. شیخ عبدالحق محدث اخلاص عمل کا خیال رکھو. باہم ظاہر و باطن میں امتزاج پیدا کرو. جیسے ظاہر سفید باطن بھی سفید پر کتنا اچھا ہے کہ نہیں. وزیر اعظم کو خط لکھ رہا ہے شیخ عبدالحق، ایک عالم لکھ رہا ہے بہت بڑے. ان کا ساتھ ہے تو آپ اس طرح جہاں لے جانا چاہتے ہیں. شیخ اخلاص سے عمل کرنا. کہاں اخلاص سے عمل کا ذکر بھی نہیں آتا. اخلاص عمل، اخلاص کا خیال ہمارے بزرگوں نے بہت رکھا ہے. مولانا حضرت مولانا صاحب تشریف لے گئے فتح پور میں تھا. ماشاء اللہ صاحب کے جاتے تھے، ایک بڑے آدمی خود بھی تھے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے جاتے تھے. تھانہ بھون کے محتمم تھے تب بھی وہ جاتے تھے. اور فرمایا ہم لوگ سے خود کہ یہ وہ شخص ہے ماشاء اللہ صاحب کہ وہاں تھانوی کے جب رہے تب بھی اخلاصی کا ذکر، آج بھی اخلاصی کا ذکر. 50 سال ہو گیا. کیونکہ اخلاص کا ذکر ختم ہونے والا نہیں، خلاص نہیں ہوگا. ایک خلاص کہتے ہیں نا ختم ہونا، اخلاص کا بحث ختم نہیں ہو سکتی ہمیشہ. از علی آمود اخلاص از علی آمود. علی سے اخلاص عمل کو سیکھو، علی سے اخلاص عمل کو سیکھو. کیوں کہا؟ ایک کافر پچھاڑے ہوئے تھے غیر کو، اسے منہ پر تھوک دیا. ہٹ گئے. اب قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے، اسے تھوک دیا، ہٹ گئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ ہدایت لکھی تھی، ورنہ وہی تلوار تھے ان کو قتل کر دیتا. حضرت علی کو قتل کر سکتا تھا وہ نہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے تو تمہارے اوپر کانٹوں کی بارش کیا تھا اور تم نے ہم کو چھوڑ دیا، الگ ہو گئے، کیا ہے؟ کہا کہ اب تک میں اللہ کے لیے تم کو قتل کرنے جا رہا تھا. جب تم نے تھوک دیا تو میرے نفس کو جنبش ہوئی اور اس وقت کہ جلدی سے قتل کروں. تو میں نے کہا اللہ کے آپ گینے کو، کافر بھی اللہ کو پیدا، کافر کے آپ گینے کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارو، اپنے ہتھوڑے سے نہ مارا، نفس کے ہتھوڑے سے. سمجھے بات؟ کافر بھی اللہ ہی کا ہے. اس وجہ سے اگر قتل ہی کرنا ہے تو اللہ، ہم اس وقت تک کر رہے تھے کافر کا آپ گینا اپنے کافر. اب
نفس کا آ گیا، نفس آ گیا. جب نفس شریک ہو گیا پھر عمل میں اخلاص جب نہیں رہا، اکارت ہے عمل ہٹ گیا. اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا، اس نے بھی پوچھا، قتل نہیں کیا حضرت علی کو، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اب تک اللہ کے لیے تم کو قتل کرنے جا رہے تھے، جب تم نے ہمارے اوپر تھوک دیا تو ہمارے نفس کو جنبش ہوئی، جیسا تم کہہ رہے ہو کہ فوراً تم کو قتل کریں. یہ میں نے سوچا کہ نہیں، چلا عمدہ لفظ معلوم کا اللہ کا یہ آپ گنا مطلب شیشہ ہے، جگ ہے، شیشہ ہے، اس کو اللہ کے ہتھوڑے سے تو مار سکتے ہو، اللہ کے لیے اپنے نفس کے ہتھوڑے سے نہ مارو. یہ تو تمہیں نفس میں جنبش ہوئی ہے. صحیح ہے. یہ از علی آمود اخلاص عمل بات معروف، از علی آمود اخلاص عمل، اخلاص عمل کو علی سے کیا کہ یہ سب مثال دیا. جب اسے پوچھا تھی بتلایا، کہا یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اب دیکھیے ہدایت کی آتے ہیں، وہی حضرت عمر کے ہدایت کا ذریعہ وہ یہودی کا ذریعہ بنا. کہا اچھا بتائیے کہاں سے سیکھا؟ یہ کہاں سے سوکھا؟ یہ کانٹوں کو پھول برسانا کانٹوں پر، یہ کہاں سے تم نے سیکھا؟ دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ استاد کا اثر ہوتا ہے. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر صفت آئی ہے اخلاص کی وجہ سے، یہ استاد کی وجہ سے آئی. کہا تم نے کہاں سے، کس مدرسے میں سیکھا؟ کہا اس مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے. چلو ہم نہیں سمجھتے. خود صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گیا، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے عداوت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے 14 آدمی مسلمان ہو گئے، اس کے گھر بھر سب مسلمان ہو گئے. معلوم لکھتے ہیں کہ حلم کی تلوار سے 14 آدمی کو جنت میں پہنچا دیا، اور آہن کی تلوار سے اگر استعمال، آہن لوہے کی تلوار سے اتنے لوگوں کو دوزخ میں پہنچا دیتا ہے. آہن کی تلوار، لوہے کی تلوار، میرا قتل کرتے کیا جہنم میں جاتے ہو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، انہوں نے معاملہ کیا اخلاق کا. کیا ہوا؟ تو علم کی تلوار سے اتنے دوزخیوں کو گویا کہ جنت میں بھیج دیا، ورنہ سب جنت میں جائے. یہ اخلاق ہے بھائی صاحب، اپنے دشمنوں کے ساتھ اخلاق ہے. اس بنا پر ان چیزوں کو پیش نظر جس کی کمی ہو رہی ہے، فرماتے ہیں ذرا کہ بیسر شود ای مقام سریدم کے مردان راہ گزشتہ ہے نا، سریدم پڑھے ہی نہیں ہوں گے. سریدم کے مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نے کر دند تنگ، ذرا کہ میسر شود ای مقام، یہ بات دوستانہ خلافت و جنگ. دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم کو کب یہ میسر ہوگا؟ تمہارے ہاتھ سے تمہارے دوست قتل کیے جا رہے ہیں. آگے ذرا سنیدم کی مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نے کر دیتا ہے، دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کیا. جہاں آتا ہے ہم نے قدیم السلام محمد صاحب سے کہ ایک کافر غیر مسلم مہمان ہو کر کے گیا، کھلایا پلایا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں جگہ دیا، فرمایا دے دیا. اس کو اتفاق سے استنجا معلوم ہوا، استنجا وہی پاخانے میں ہوتا دیکھا تھی یہ ہے، لیکن وہ جا چکا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونا شروع کر دیا، بہت مشہور ہوا گیا. حضرت صاحب نے کتنی مدد سنا. ہمارا علم دادا سمئی ہے مولانا بھائی، سن لیں دونوں بدوئیں سنتے رہے اور یاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھونے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ موجود ہیں، ہم لوگ دھو دیں گے آپ کے. کہا نہیں وہ میرا مہمان تھا، اس وقت میں ہی دھوؤں گا. میرا مہمان، کافر کو کہا میرا مہمان ہے، وہ میرا مہمان تھا، میرا کھلایا پلایا پکانا بھی اس کا دھویا. کہا ہاں اتنا کر سکتے ہو کہ پانی گراؤ میں دھو دو، میری مدد تو کر سکتے ہو، لیکن اصل چیز میں کروں گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نزاکت سے نہیں چلی. یہ راستہ نزاکت کا نہیں ہے. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے، جانا تیرے دیوانے کو. یہ بھی ایک چیز ہے، جیسے اور چیزوں میں مزہ کھانے پینے میں، اس میں بھی مزہ آ رہا کہ نہیں؟ یہ بھی مزہ آ رہا ہے، یہ بھی روحانیت مزہ ہے. جیسے کھانے میں مزہ آ رہا تھا سب کو، اس میں نہیں مزہ آ رہا. ہم تو کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آ رہا ہے، مجھ کو بہت مزہ آتا ہے. تو یہی ہے. میں تو ناموں نے شام مٹا بہتا شہرا پہرا اڑا دیا کسی نے.
سرمدی سنا کے مست بے خود نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں حضرت عائشہ فرماتے ہیں نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کسی نے. ابھی قرآن پڑھ گئے مست ہوئے کہ نہیں؟ اس میں لذت ہے. میں گیا تھا بنگلہ دیش میں، یہ رکھا ہوا تھا سال پہلی مرتبہ، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا. ایک لڑکے نے پڑھا قرآن شریف، بہت عمدہ پڑھا. بنگالی لوگوں کی جیسا آواز آتی تھی بہت، سب لوگ مست ہو گئے. لیکن مجھے یہ تو تھا ہی، لیکن اس فکر پر میں نے کہا کہ دیکھیے اس میں نئے تھا 10-15 سال کا، میں نے کہا کہ دیکھو مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا ہے کہ اب تک ہماری آواز 400-500 آدمی، یہ جب سے کہ آلہ تیار ہوا ہے اسپیکر، ہم لاکھوں آدمی کی آواز، لاکھوں آدمی تک آواز پہنچا سکتے ہیں. یہ آلہ جو تیار ہوئے اس سے لاکھوں آدمی کی تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. لیکن اب تک کوئی آلہ ایسا نہیں ایجاد ہوا جو دلوں تو پہنچانے والا ہو. کانوں تو پہنچانے کا یہ آلہ ہے اور دلوں تو پہنچانے کا ہے. وہیں جو تو ہم لوگ تھے دلوں تک پہنچانے والا. ہمارے حضرت نے فرمایا یہ نہیں آزاد ہو چکا ہے. اجزر خیزر، دل میں پیدا کرو قوت، سارے عالم کو تمہاری آواز پہنچ جائے گی. دل میں آواز، یہ آواز کچھ بھی نہیں ہے، یہ حد ہے. لیکن دل کی آواز، اگر دل میں تمہارے کشش ہے یا قوت ہے، روشنی ہے تو روشنی پھیلے گی، اس سے زیادہ روشنی پھیلے گی. اللہ ہم سب کو اس لائق بنائے. سب کچھ ہے، اس سے زیادہ روشنی قلب میں. المدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے، منورہ شاعر لکھتا ہے المدینۃ المنورۃ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ منورہ بولتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں بڑھاتے مولانا ہیں. المدینۃ المنورۃ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چراغ نہیں تھا. تہجد کے وقت نماز پڑھیں حضرت عائشہ جہاں ہٹاتے تب سجدہ کرتے تھے. مسجد میں چراغ نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی منورہ اس کو کہا جاتا تھا. میرا خیال المدینۃ المنورہ اے بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انوار رسول کو ایسے منور تھا. بمبئی کو انوار، اس کو منورہ نہیں کہیں گے، بمبئی کو منورہ نہیں کہیں گے، کتنی روشنی کر دیں وہ کفر کو ایسے مظلم ہی رہے گا. دوست منورہ ایک چراغ نہیں، لیکن لاکھوں چراغ نہیں. نہ نورہا لیلہا کا نہارہا، لیلہا حجری لیلہا کا نہارہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات بھی مثل دن کے، کیونکہ نور قلب یہ ساری چیزوں کو منور کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی شناخت کے طریق خود ہم حاصل کریں گے تبھی کچھ حاصل ہوگا. اور جب اس کے تم منکر ہو جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ منکر بجائے نہ جز مقصود اور مطلوب نہ شود. منکر کسی جگہ پر نہیں پہنچتا. منکر جو منکار ہے جس چیز کا تو اللہ تعالیٰ دیں گے. منکر بجائے نہ رسد جز مخلول و مطرود نہ شود. منکر کسی جگہ کو نہیں پہنچتا ہے سوائے ذلیل ہونے کا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو اپنے دین کو سمجھنے چاہیے. ہمارا دین منور ہے، مہذب ہے. الحمدللہ ہر قسم کی خوبیاں اس کے اندر ہیں. دین کی خوبیوں کو بیان کرو. ہمارے کتابیں بعد ہیں، بہت عمدہ کتابیں ہیں. انہوں نے پوری دین کی وضاحت کی ہے اس طریقے کہ اس دین کے اندر یہ خوبیاں ہیں. دین کی یہ خوبیاں ہیں. کیا کتاب بہت عمدہ کتاب ہے جس کو علی میاں چاہتے تھے کہ ہم مل جائیں. رحمت للعالمین. مولانا علی میاں کو اتنی پسند آئی کہ اپنے والدے سے کہا کہ حضرت اماں یہ ہم کو ایک کتاب یہ ہم خریدنا چاہتے ہیں. کہا بیٹا کہاں سے ہم دے پیسہ ہمارے پاس نہیں. اب یہ بھی دیکھیے ماں کا یہ حال تھا اس وقت. اور مولانا علی میاں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ چند روپئے کی رہی ہوگی کتاب، 1-2 روپئے نہیں تھا. مطلب ایسا بھی گزرتا ہے ہمارے بزرگوں میں گزرا ہے وقت. لیکن اسی میں کتنے بڑے بلند پائے پر ہوئے. سارے عالم کے لوگوں نے مان لیا ان کے علم کو، ان کے زہد کو، ان کو تقوی کو مانا کہ نہیں تھا. حال یہ تھا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے، نہایت قیمتی دین ہے. تمام دینوں کا خلاصہ یہ ہے
نبی بھی خلاصہ ہے تمام نبیوں کا اور دین بھی خلاصہ ہے تمام دینوں کا. اب اس کے بعد کسی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بنا پر اب کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دین میں اگر ضرورت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ یہ ہے اور نہیں تو لوگ قیاس کر لیا ہے کہ قیاس کی دلیل. بس اب کسی نہ نبی کی ضرورت ہے نہ کسی کی نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی، نبی نہیں آئے گا. حضور کی نبوت باقی رہے گی. جب نبوت باقی ہے پھر نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دین جب باقی ہے تو پھر کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. مہدی علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ابھی دیکھا میں نے، بھائی بھی آپ لوگ جانتے ہیں، اسی دین پر آ کے عمل کریں گے، نیا دین لے کے نہیں آئیں گے. صحیح بتا اسی دین کو کر رہا ہے. اس بنا پر یہ دین ہم کو آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے. دوسری تعلیم کو منع کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کا بھی انتظام آپ کیجیے. ٹیوشن لگاتے ہیں کہ نہیں؟ جب لڑکے پڑھنے لگتے ہیں کوئی خاص ہے تو ٹیوشن لگاتے ہیں. ٹیوشن نماز کے لیے ٹیوشن نہیں لگایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹیوشن ہے. یہاں لگاتے ہیں پھر نہیں آتا ہے. گجرات میں تو ہے بہت الحمدللہ ہے، اس کا بڑا ہے تمام اور یہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کی توفیق دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مجمع ہے دین کی نسبت پر جمع ہے، دین کی نسبت پر اس بنا پر اس پر اللہ کی رحمت مبذول ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز. اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ تو ہم کو بنارس میں معلوم ہوئے ہیں. بنارس میں گیا تھا تو اتنے لوگ تھے اور سب کے سر پر ٹوپی وہاں بھی تھی. ابھی چند دن پہلے آئے تھے. میں نے کہا کہ سب سے بڑی تمہارے جلسے خصوصیت یہی بھائی، ایک تو کہا اتنا بڑا مجمع بھی نہیں ہوا تھا ہمارا. میں نے کہا اتنی بڑی یہ بھی بات ہے کہ کوئی حصہ ننگا نہیں تھا، سب ٹوپی لگی. آج یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ سب دین کا ادب، دین کا ادب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیبے والا ہے. ادب جس نے جو پایا ادب سے پایا ہے. مشائخ کے یہاں بھی جو نے بے ادبی کیا خلافت مل ملائے ان پہ ختم ہو جاتی ہے. بے ادبی کیا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب جو ہوتا ہے وہی حضرت حاجی صاحب کے ہیں، وہاں تھانوی گئے، کتنے ادب سے گئے. وہاں قاسم صاحب ادب سے گئے. کہا سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں، میں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں. اتنے بڑے علم جبکہ اصطلاحی عالم نہیں تھے. وہاں گنگوئی جو فقیہ العصر ہے، تمام جزیات فروعات کے ماہر، لیکن حضرت حاجی صاحب کے گر گئے ادب سے. ادب سے یہاں کہا کوئی دن نہیں گزرتا حضرت حاجی صاحب کی شکل میں نے دیکھتا ہوں. پیش نظر رکھا. کہتا ہے ادب کوئی ادب بہت بڑی بات ہے. ایک کتاب میں مولانا آپ نے جو دیا تھا وہ مکے میں میں نے بہت اس کو تلاش کیا. اصل بات مل گئی مجھے، وہ کتاب ہی مل گئی ہے. رات میں 1 بجے 2 بجے رات کو ملی، مکے میں مل گئی ہے میرے پاس. لیکن اب اس کے لیے سنانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال حضرت حاجی صاحب وہاں تھے. وہاں تھانوی گئے. میں علماء کے لیے بھی بات کرتا ہوں. وہاں تھانوی بھی ان کے قیام حضرت کے یہاں قیام کے لیے گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ حج کرنے کے بعد آئے ہیں، لیکن تھے خانقاہ میں، وہاں کی خانقاہ میں تھے. آئے حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب اشرف علی. اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا لوگوں کو مفید ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک بات مولوی لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو یقین تھا کہ عربی مشکل اس کی ہے، لیکن حضرت حاجی صاحب کو یقین تھا، وہ تو اصطلاحی نہیں تھے، لیکن وہاں تھانوی کو پہچان گئے. کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو مفید ہوگا. خود اخیر میں مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ وہاں تھانوی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے، جس کو حضرت حاجی صاحب کے ہیں بہت سے لوگ تھے کسی نے نہیں کہا. اشرف علی بہت زبردست کتاب ہے، قابل ترجمہ میں بہت سناتا ہوں، ہے بھی ساتھ ہمارے. اللہ تعالیٰ تو ہم علماء سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی استعداد پیدا کیجیے کہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. عربی کتابوں کیسے پڑھیے گا، مخلوق کو کیسے پہنچائیے گا، ترجمہ کرنے کی استعداد اپنی پیدا کیجیے. اتنے بڑے مدرسے ہیں، ہر آدمی تھوڑی ترجمہ کر سکتا، کچھ ہی لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں. اس بنا پر کو سمجھ کر کے عوام تک ان علوم کو پہنچانا ہے. قرآن کے حدیث کے علوم کے اللہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس ہے. ہم اس کو حضرت مولانا حبیب الرحمن سے آدمی تشریف لے آتے تھے، ماں حبیب الرحمن سے آدمی تشریف لے آتے تھے.
مجھ سے خود کہا مولانا رحمان صاحب سے، شاہ اللہ صاحب نے، جا کے مولانا سے کہو کہ اپنے پاس کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جائیں تاکہ حدیث کی خدمت کر سکیں. یہ حضرت کو خیال ہے. مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی سے کہا ہے کہ جا رہے ہیں، ہر آدمی چاہیے کہ اپنا نائب چھوڑ کے جائے. اس بنا پر عام محدث ہے، کوئی محدث پیدا کر کے جائے تاکہ علم باقی رہے. حدیث تو ہمارے بنیاد دین علم کو باقی، عمل تو ہے، علم رہے گا تو عمل کرو گے. علم یہ ہمارے مدارس اس علم کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے پاپڑ مل رہے ہیں کہ مشقت برداشت کرتے ہیں. دشواری سے آتا ہے مدرسہ، یوں ہی نہیں چلتا، یوں ہی نہیں چلتا. اس کے لیے بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا خادم بنائے، ان علوم کا، کتاب و سنت کا خادم. خادم تو ہے ہی، ہر آدمی خادم ہے، اپنے نفس ہی کا خادم ہے، لیکن کتاب و سنت کا خادم. اللہ تعالیٰ نے یہ قلوب میں کتاب رکھا ہے، سنت کا نور رکھا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نور ہی نہیں. اس بنا پر اس نور کو حاصل کرنے کے لیے میں طلبا سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ اس نور کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے. علم حدیث بھی آپ کے پاس ہے. فرماتے ہیں ایک بہت مشہور واقعہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بھی کہیں نقل کیا ہے. ماشاء اللہ صاحب نے، علامہ دہران تھے، شیخ مدین شیخ تھے. علامہ دہران شیخ مدین پر کوئی اعتراض کرتے تھے. مولوی لوگ پہلے تھوڑا سا بزرگوں پر تھوڑا سا کرتے ہیں. بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بہت عمدہ واقعہ ماشاء علماء کو سناتے تھے، بہت سناتے تھے. علامہ دہران کچھ کہتے، کہو تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ جب مریدین ادھر جاتے تھے راستے میں پڑھتے رہے گے، کہو تمہارے پیر صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگ جواب دیتے رہے گے. ایک دفعہ آگے کہا انہوں نے کہ حضرت بطور تان کے علامہ کہتے ہیں کہ تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے، سمجھ گئے. کہا اچھا اب اگر کہیں تو کہہ دینا کہ آپ کی دعوت ہے. مولانا نے، شیخ مدین نے کہا کہ جا کہہ دینا کہ انہوں نے آپ کو دعوت دیا ہے. اب اس کے بعد حضرت فرماتے تھے، کیونکہ عالم تھے، عالم دین تھے، سمجھتے تھے کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے. وہ شیخ سمجھ گئے کہ دعوت تو قبول کریں گے اور آئیں گے تب کچھ کہنا ہے مجھ کو. بہرحال کہا آؤں گا. آئے، کھڑے ہو گئے. شیخ نے کہا کہ کچھ توجہ بھی نہ کرنا، ابھی توجہ نہ کرنا، بس کھڑے رہے. اتنے میں شیخ خفا ہو گئے. کہا لکھا ہوا خود صاحب میرکا لکھتے ہیں کہ جیسے ان کا بدن پھٹ جائے گا غصے سے، ایسا خفا ہوئے. دیکھا، جب دیکھا کچھ دیر لگی، کہا تفضل یا شیخ. شیخ آئیے. گئے. کہا سوال حضرت، ایک سوال حاضر ہوا ہے. کہا اگر کوئی شخص بندہ ہو کر کے خدا کی تعلیم، خدا جیسی تعلیم چاہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھے؟ اگر کوئی بندہ ہی ہے، مطلب کوئی بندہ ہو کر کے تعلیم خدا جیسی چاہے کہ ہم لوگ نہیں اٹھے تو آپ کو ڈروانی ہوئی، یہ کیسے؟ کہا شرک ہے. اور شیخ تھے، عالم تھے، کہا شرک ہے. کہا آپ سچ بتائیے کہ جب ہم لوگ آپ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کو کتنی ناگواری کی؟ بس سمجھ گئے شیخ، سمجھ گئے. علامہ سمجھ. کہا آج میں شیخ کیا کروں؟ کہا ہم متلز تھے، متلز تھے، اعتراض کیا. آج میں اب تک میں مشرک تھا، آج میں شیخ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں. آئے، گر گئے شیخ کی خدمت میں اور کہا جزاک اللہ کی شخص کو معاف کر دی. اللہ آپ کو جزا خیر دے کہ آپ نے میری آنکھ کو کھول دیا. میں شرک میں مبتلا تھا، آپ نے آگاہ کیا مجھ کو. پھر شیخ کی خدمت میں رہ گیا اور بہت زبردست صاحب نسبت ہوئے. کہاں منکر تھے صاحب نسبت. ہمارے حضرت کو وہ بات میں سنانا چاہتا ہوں کہ شیخ جو کہ کیا تھے؟ صاحب حدیث، محدث تھے، زبردست. اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارے محبوب کے کلام جس کے سینے میں ہو وہ اس نسبت سے خالی ہمارے ہاتھ میں آئے. اس بنا پر شیخ میں بھیجا تاکہ وہ نسبتیں باتیں لے کر کے ہمارے یہاں آئیں. یہ حضرت کی توجہ نہیں. صاحب میرکا تو نہیں لکھا، یہ مزاج یہ تھا. شیخ چونکہ عالم دین تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے، خدا کو گوارا نہیں ہوا اس دل میں شرک لے کر کے شاید گئے تو اپنی خدمت میں رکھا، نسبت دیا. زبردست عالم تو تھے، شیخ بھی ہوئے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم دین سے بہرور فرمائے، حدیث قرآن کے علم سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے. اللہ کی معرفت
من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے وہی رب تک، اپنے نفس کو پہچانو عاجزی کے ساتھ، وہ تو خدا کو پہچانو گے قدرت کے ساتھ۔ من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم، جو اپنے نفس کو جہالت کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کو علم کے ساتھ پہچانے گا۔ ہے یہ بہت چیزیں ہیں مہاراج، یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے قلب کے درست کرنے کا۔ آج یہ جلسے ہیں، اس میں بھی بات میں نے اس لیے کیا تاکہ اس سے بھی آگاہ ہو کہ ایک چیز اور ہے جو حاصل کرنا ہے، جتنا ہم نے کیا وہ کافی نہیں ہے، مگر کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کا اہتمام سے ہوگی۔ مہاراج جیسا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ میں اتنی بہت خرابی تھی دیکھا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بول دیا، اور ہر بار جو ہے جو میں نے سمجھا، جو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا، بچوں کو بھی آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ لڑکے ہیں ماشاءاللہ سبھی عالم ہیں، یہ سبھی عالم ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن اس چیز کی طرف غفلت میں گوارا نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے نہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ یہ چیز اس کام کو شائع کرنے والے میں کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ معنی ہو رہی ہے، لیکن ذکر کے ساتھ کیسے ہوگی؟ ذکر کے ساتھ خانقاہوں سے ہوگی، یا اسی مدرسے کو خانقاہ بناؤ۔ ایک جگہ لوگوں نے مدرسہ قائم کیا، وہاں یونسا بھی گئے تھے اس پر، تو ایک تھے کہتے بھائی وہاں قمر صاحب جو خانقاہ مدرسہ ویسا بنا دیا، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کہتے تھے کہ ہر مدرسے کو خانقاہ بھی بناؤ۔ بھائی ذکر خود شیخ نے لکھا، شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، تمام علماء مفتی شفیع صاحب کو لکھا، ہمارے اور لوگوں کو لکھا، بڑے مشہور۔ پھر ذکر کا اہتمام اپنے مدرسوں میں کرو، اہتمام ہاں باقاعدہ نقل ہے، نقل کیا ہے ان کا کرو، ذکر کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کے لیے ذکر ہے، فلاں کے لیے ذکر، بس اللہ کثیر، بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون، ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے، سب کے لیے بس اللہ کثیر۔ خود صحابہ کرام ذاکر تھے، عورتیں ان کی ذاکر تھی، لکھا ہوا ہے کہ 3 گھنٹہ بعد میں عورتوں نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں خود شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی خلوات میں تسبیحات کا ورد رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی خلوات میں تسبیحات کا ورد رکھتے تھے۔ تو یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ حضرات بھی اس کی طرف توجہ کریں، بلکہ توجہ آپ حضرات دلائیں تاکہ اصلی دین ہمارے قلب میں آئے، اصلی محبت آئے اللہ کی۔ وہ محبت اللہ قسمیں، اللہ کی محبت 2 قسم پر ہے، فرض و ندب۔ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں محبت اللہ قسمیں فرض و ندب، ہکذا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض۔ جیسے اللہ کی محبت 2 قسم پر ہے، فرض ہے مندوب، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کیا ہے؟ فرض ہے اور مندوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے تعلیم سے ضبط پیدا فرمائے، اور اس کو دل میں رکھنے کی، اپنے معاشرے میں رکھنے کی، اپنے گھروں میں رکھنے کی توفیق، بازاروں میں رکھنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھومتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، اور کسی پوچھے کہ تم کیسے آئے، ہم فرا سے کہا کبھی بازار کے خرید فروخت کے مسائل جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پہلے جا کے سیکھو تب بازار میں آؤ، ہے کہ نہیں؟ بس اور سب چیزیں اس چیزوں کو مشہور ہم کو اور آپ کو جس میں ہے وہ شرعی حکم معلوم کریں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، جائز ہو تو ٹھیک ہو جائے، نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اعمال صالحہ کی بھی، اخلاق حسنہ کی بھی، معاملات شرعیہ کی بھی، سب کی توفیق دے، اصلاح کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ آپ حضرات جیسے پہلے بیٹھے تھے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تمام کی میں تعریف کرتا ہوں کہ ایک آدمی بھی یہاں سے اٹھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ادب کا آپ یہ ہے کہ ہر آدمی باادب بیٹھا ہوا ہے، سر بھی کھلا ہوا نہیں ہے،
لیکن دل آپ لوگوں کا کھلا ہوا ہے. انشاءاللہ ضرور کرنا پاؤں گا. اور انشاءاللہ یہ پھر میرے آنے کیا امید نہیں ہے، لیکن اس چیز کو مولانا تھوڑا سا باقی رکھیے. اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ تو اپنے دین کا ہم کو عاشق بنا دے اور وہ عمل کرنے کی توفیق فرما دے. کتاب و سنت کے علم کو عام و تام فرما دے. ہم کو اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، چاہے فارغ وقت میں ہو اور جو بھی علم کریں اس کے لیے بھی وقت نکالیں، خرچ کریں اور اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھیں، عامی نہ رکھیں دین سے. اس کا بہت یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، نار سے محفوظ رکھو اپنے کو بھی اپنے بچوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے. ہم پریشانیوں میں بے شک ہے، لیکن ان پریشانیوں کے علاج اللہ کے پاس موجود ہے. ان بنا پر اللہ کی طرف رجوع ہوں. انشاءاللہ لوگ پریشانیاں بھی دور ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، معاشرت اچھے ہوں، دوسرے لوگ بھی ہمارے معاشرے کی تعریف کریں، حسن عمل کی، حسن خلق کی، حسن معاملے کی تعریف کریں. یہ ہم کو ضروری ہے. اور ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق، حسن سلوک، ان چیزوں کی رعایت ایک دوسرے کی جب ہم کریں گے ہمارا دین سامنے آئے گا، اس کی خوبیاں سامنے آئیں گی. یہ بہت بڑی عملی تبلیغ ہے. اخلاق کے درستگی اور اس کا نبھانا، اس کا برتنا، یہ عملی تبلیغ ہے. اللہ اس کی ہم سب کو، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو اس کی توفیق دے. اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے عام ہے. دین اس پھر صرف پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.